अहम की जो बिजली की पैदावार है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और अब वो 3800 मेगावाट से तजावुज़ कर चुकी है। 3800 से ज़्यादा है इस वक्त, ग़ालिबन 3826 है अगर नंबर मुझे याद हो, लेकिन 3800 से ज़्यादा है। तो ये बड़ा खुशाइंद है और अल्लाह ताला का करम है कि वो जो अब एक जुलाई में इनफ्लो हमें जिसकी तवक्को थी वो ईद से पहले आ गया है, जिससे हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें कमी होगी। एक और जो हमारा प्लांट जो था वो जो मुरम्मत की वजह से अंडर रिपेयर था, जो लकी है कोल पावर्ड प्लांट है, वो भी ऑनलाइन आ गया है और वो उसने भी अपनी प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दी है। और जिस तरह अब हमारे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को कोयले की तरसील में बेहतरी आई है, तो हम ये उम्मीद करें कि अगले 2 से 3 दिन में उनकी प्रोडक्शन में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, जिसका नतीजा सारफीन के लिए बिजली की लोड शेडिंग में कमी की सूरत में ज़ाहिर होगा। वो ऑलरेडी ज़ाहिर होना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे मुल्क के बड़े शहरों में जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोड शेडिंग हो, क्योंकि वहाँ खसारे कम हैं और बिलों की बाज़ियाबी ज़्यादा है। दूसरी जो आज की खबर है कि आज वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत तवानाई की तरफ से जो शमसी तवानाई की नई पॉलिसी आनी है, उस पर आज एक इब्तदाई एक हम कह सकते हैं कि असूली ब्रीफिंग दी गई पॉलिसी के ऊपर कि उसके खदोखाल क्या होंगे और उसके खदोखाल जिनकी तफसीलात का ऐलान इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म 1 अगस्त को करेंगे, कौम के सामने वो तमाम पॉलिसी लेकर आएंगे। लेकिन उसके 2-3 हिस्से हैं। एक तो ये है कि हमें जो जहाँ जहाँ हमारे इस वक्त थर्मल प्लांट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो RLNG है चाहे वो तेल है, उसमें से 7 जगहों का इंतखाब किया गया है कि उनके साथ सोलर पावर के प्लांट्स लगाए जाएंगे। और ये इसलिए इंतखाब किया गया कि वहाँ हमारे पास ज़मीन भी मुहैया है जो फौरी तौर पर फराहम की जा सकती है, और चूँकि वहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं तो उधर ट्रांसमिशन लाइंस भी अवेलेबल हैं। तो हमें ये बहुत उम्मीद है कि जब इन साइट्स की हम बाकायदा तौर पे बिडिंग करवाएंगे और उसमें जो लोएस्ट टैरिफ आएगा उसमें हम इसको लेकर जाएंगे, और इससे जो है हमें ये जो पहला कदम है सोलर पॉलिसी का, इससे बिजली की कीमत कम करने में बहुत मदद मिलेगी कि दिन के वक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर का इस्तेमाल किया जाए जिसकी कीमत कम है, और सिर्फ रात के वक्त जब सोलर अवेलेबल नहीं है तो तभी गैस पर या तेल के ऊपर प्लांट्स चलाए जाएँ। दूसरा उसका जो हिस्सा है पॉलिसी का, जिसकी आज वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई, और ये जो सोलर प्रोजेक्ट है इसकी सरबराही जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी हमारे पास छोटे फीडर्स के करीब जगह मुहैया है, ख़ास तौर पे शहरों से बाहर, वहाँ छोटे प्लांट्स 1-1 मेगावाट के हर जगह लगाए जाएं, जिसको हम अगर टेक्निकल ज़बान में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, कि छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाएं, जिनका भी ये मकसद है कि जो हमारे देहाती इलाके हैं जहाँ बिजली की कमी है उसको पूरा किया जा सके और उन तक पहुँचा जा सके। तो ये भी एक बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, जिससे हमें उम्मीद है कि हमें 2000 मेगावाट बिजली जो है वो पहले फेज़ में हासिल होगी। इसी तरह जिसका ऐलान हमने पहले भी किया, लेकिन इस पर मज़ीद अब पेशरफ्त हो गई है कि किस तरह जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें एक प्रोग्राम के तहत, और वो अभी
کہ اس کی تفصیلات ہم وزیر اعظم 1 اگست کو قوم کو بتائیں گے، کہ ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت ان کو بھی سرکاری عمارتوں کو سولر پر شفٹ کیا جائے گا۔ اس کی سب سے اس وقت بہترین مثال جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے، جس میں ہمارے دوست ملک چائنا نے ہمیں کچھ سال پہلے تحفہ یہ دیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے دور میں ہی 2018 سے پہلے ہی یہ انسٹال ہو کر کامیابی سے چلنا شروع ہو گیا تھا، اور اب اس وقت بھی چل رہا ہے، اور اس سے ہر سال قومی اسمبلی اور پارلیمان کے بلوں میں کروڑوں کی بچت ہے۔ تو یہ ایک آلریڈی ایک ہمارے پاس پروجیکٹ موجود ہے جس کو ہم اب پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ایک بڑی سنجیدہ ایفرٹ جاری ہے کہ پورے ملک میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پر شفٹ کیا جائے۔ پہلی ترجیح ان ٹیوب ویلز کی ہوگی جو اس وقت ڈیزل سے چل رہے ہیں، دوسری ترجیح بلا شبہ ان کے لیے ہوگی ان ٹیوب ویلز کے لیے جس میں جو دور دراز علاقوں میں ہیں، لیکن ان میں جس کا ترجیحات کا تعین آج وزیر اعظم نے کیا ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ سب سے پہلے جو بلوچستان میں ہمارے کاشتکار ہیں جو کمی کا شکار رہتے ہیں، ان کو بجلی کے بل دینے میں بھی ان کے بہت زیادہ واجبات ہیں، ان تک پہنچا جائے اور کوشش کی جائے کہ ایک باقاعدہ پروگرام اور پورے مالیاتی منصوبے کے ساتھ ہم اپنے جو کاشتکار ہیں ان تک پہنچ کر ان کو یہ سہولت فراہم کر سکے۔ دوسرا آف کورس اس پر بھی ابھی وزارت توانائی اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کی ابتدائی پروپوزل دے دی گئی ہے کہ کس طرح جو گھریلو صارفین ہیں ان کو اگر 1 یا 3 کلو واٹ کا جو ایک سولر موڈیول ہے جس کی قیمت وہ اپنے بجلی کے بلوں میں سے ہی منہا کر کے دے سکیں، تو اس کے بارے میں بھی آج پہلی بریفنگ دی گئی، اس کی تفصیلات بھی قوم کے سامنے آئیں گی۔ اور پھر اس پورے جو سولر جو شمسی توانائی کا منصوبہ ہے اس کو ملک میں پھیلانے کے لیے منی سولر گریڈز کی بھی تجویز ہے، جو کہ ایک بہت بڑی پاور سیکٹر میں آپ سمجھیں گے کہ لبرلائزیشن ہوگی، یعنی اس میں آسانی اور آزادی فراہم کی جائے گی کہ اگر مختلف جگہوں پر شہریوں کے اگر ایک تنظیم ہے اور وہ ایک خاص علاقے میں اپنا سولر ان کے پاس جگہ اویلیبل ہے اگر، اور وہ سولر لگا کر چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ سہولت فراہم کرے گی۔ تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ سارے پروجیکٹس جو اگر کیے تو فوری طور پہ اگلے سال موسم گرما سے پہلے ہمیں کم از کم 7 سے 10 ہزار میگا واٹ کا ریلیف مل سکتا ہے، اور ریلیف صرف بجلی کی صورت میں نہیں ہوگا، اس میں بہت بڑا جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایندھن ہم ڈالرز میں پے کر کے امپورٹ کرتے ہیں اس ایندھن کی امپورٹ میں واضح کمی آئے گی، اور پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹس ہے، ادائیگیوں کا توازن جو ہمیشہ تناؤ میں رہتا ہے، پریشر میں رہتا ہے، تو اس سے بھی اس کو ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور آخری بات یہ کہ ابھی چند منٹ پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 29 جون کو کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ جو ہے اس نے کامیابی سے اپنے آپریشن کا آغاز کر دیا، الحمدللہ 720 میگا واٹ وہ پروڈیوس کر کے سسٹم میں اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہا ہے بجلی میں۔ تو اس میں جو ہمارے دوست ملک چین کی ایک کمپنی ہے چائنا 3 گورجز، ان کا جو انٹرنیشنل ان کا جو بین الاقوامی حصہ ہے، اس کے چیئرمین آج ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور ان کو وزیر اعظم نے یہ جو نئی سولر پالیسیز کے خد و خال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ بھی ان کے سامنے رکھی، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہم پاکستان جو ہے وہ بڑی تندہی سے اور بڑے جذبے سے اور بڑے زور سے ہم سولر پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں سہولت ہے سورج کی،
اس کو پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے چاہے بہت بڑے پیمانے پر ہو یا چھوٹے پیمانے پر اس کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اور یہ بجلی ہمیں صرف گھروں میں پنکھے چلانے کے لیے نہیں، ہمیں دراصل پاکستان کی صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں اس وقت بجلی نہیں ہے، جس میں بلوچستان کے بڑے حصے ہیں، لیکن خاص طور پہ میں مکران کے ساحل کا ذکر کروں گا کہ ہب سے لے کر پسنی تک جو علاقہ ہے جو اس وقت غیر آباد ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی بہت جلد ہم نے اس کا انتظام کر رہے ہیں کہ بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. جب بجلی جائے گی تو پھر وقت اس کے ساتھ ساتھ پانی جائے گا، اور پھر یہ علاقے جو پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ہیں ان کی بھی بہتری کا اور معاشی ترقی کا کی جو بنیاد ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے مہینوں میں رکھ دیں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی